میں امداد سمرو صدر آصف علی زرداری صاحب کو فارغ کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو صدر بنانے کی خواہش ایک بار پھر انگڑائی لے چکی ہوئی ہے۔ یہ خواہش کس کے من میں آئی ہے اور اس کا فارمولہ کیا بتایا گیا ہے؟ کس طرح آصف زرداری صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ کس طرح عاصم منیر صاحب کو باوردی صدر بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈر کہ یہ بات پہلی بار سامنے نہیں آئی، یہ مسلسل ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد اس طرح کی گفتگو سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خبر ہے، کچھ لوگ اس کو اپنی تجویز قرار دیتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی سوچ پائی جا رہی ہے طاقتور حلقوں میں کہ جب سارے فیصلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کرنے ہیں، ساری ذمہ داریاں انہوں نے نبھانی ہے، کاروباری لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کرنی ہے، اسمگلنگ انہوں نے روکنی ہے، بارڈر انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، خارجہ امور انہوں نے دیکھنا ہے، اور معیشت انہوں نے دیکھنی ہے، تو پھر وہ حکومت کی کرپشن کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں؟ تو فارغ کریں سب کو اور خود آ کر اقتدار سنبھال لیں۔ اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، اس طرح کے مشورے بھی دیے جاتے رہے، لیکن اب جو مشورہ آیا ہے اس پر جانے سے پہلے ایک صحافی ہمارے دوست اعزاز سید صاحب، انہوں نے کچھ ماہ پہلے بلکہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اس کو، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس دیکھے اور وہ آصف زرداری صاحب کو فارغ کرنے کے متعلق ہے، اور صدارت پر کوئی اور طاقتور شخصیت جو ہے وہ خود بیٹھنا چاہتی ہے۔ اب وہ ظاہر شخصیت کے جو اشارے تھے وہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ کن کی بات ہو رہی ہے، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب کے آرٹیکلز آپ کی نظر میں ہوں گے کہ کینالز تحریک کے بعد جو 2025 میں سندھ میں عروج پر تھی اور دھرنا دیا گیا تھا ببرلو پر اور راستے بند کر دیے گئے تھے، تو اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو بوجھ سمجھتی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے آرٹیکلز لکھے، اس کے علاوہ NFC کے معاملے پر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے بھی بوجھ سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ معدنیات کے حوالے سے جو ترامیم چاہتے ہیں کہ معدنیات جو ہے صوبوں سے لے کر وفاق کے پاس چلی جائیں واپس، اس میں بھی پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے صدر زرداری صاحب سے۔ اور بھی طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے فارمولے سامنے آتے رہے، اور پھر آخری بار سہیل وڑائچ صاحب نے ونڈر بوائے کا آرٹیکل تو لکھا تھا کافی عرصہ پہلے، لیکن آخری بار انہوں نے جو آرٹیکل لکھا تھا کہ جولائی میں حکومت زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابھی جولائی میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، جولائی میں ہی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے جوشیلے خطابات شروع کر دیے، جولائی میں ہی وکلاء نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا جو ویکیشنز کے بعد تحریک چلے گی۔ تو یہ تو پولیٹیکلی تو ایک چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ حکومت عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آ کر اقتدار سنبھالیں، یہ خیال کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں تقریر کی، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، قومی اسمبلی سے خطاب کیا، پھر انہوں نے اتوار کو وکلاء کنونشن سے خطاب کیا، اور اس میں تو انہوں نے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو اس میں تو انہوں نے پہلے سے زیادہ شدید تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پر، فوج کی سیاست میں مداخلت پر۔ اب اس کے بعد ایک صحافی عماد حسن صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کل، انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ 10 گھنٹوں میں سیاسی منظرنامے میں غیر متوقع اور تیز ترین تبدیلی کا پہلا اثر پرائم منسٹر ہاؤس پر پڑے گا۔ اب شاید نہ پہلے کی طرح ڈکٹیشن آئے گی اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے اسے قبول کیا جائے گا۔ کابینہ میں تبدیلی سے گیج اور ٹیمپو کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گڑبڑ چل رہی ہے۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس کہے گا کہ ہم ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے، نو مور ڈکٹیشن، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ صفحہ 1 نہیں نظر آ رہا، اب کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ کابینہ کے وزیروں سے کوئی ناخوش ہے، کچھ وزراء سے بشمول اسحاق ڈار، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صفحہ 1 نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ خیالات ہیں، ابھی خبر نہیں بنے، یہ تجزیے ہیں، اس میں خبریت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز
جس دن پہلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی تھی، اس دن میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک گزارش کی تھی کہ یہ جو سیاستدان جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس ہائبرڈ نظام میں بہت کمزور پارٹنر کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کمزور پارٹنر کے طور پر، یعنی ایک وفاقی وزیر ہے محسن نقوی صاحب، وہ پوری کی پوری کابینہ پر بھاری ہیں، وزیر اعظم صاحب پر بھاری ہیں، کیونکہ ان کا تعلق قاسم منیر صاحب سے ہے، یہ فیل کیا جاتا ہے۔ اور اس کا اظہار رانا ثناءاللہ صاحب نے برملا کیا کہ محسن نقوی صاحب اگر وزیر اعظم بننا چاہتے تو بھی ہم کیا کر سکتے تھے، وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بننا انہوں نے پسند کیا اور چیئرمین پی سی بھی بننا پسند کیا۔ اب تو وزیر خارجہ بن گئے، ایک طرح سے پریکٹیکلی تو باہر بیٹھے رہتے ہیں نا، کچھ دنوں سے واپس آئے پاکستان۔ تو ان سیاستدانوں کے لیے جو اپنے آپ کو ہائبرڈ نظام میں بہت کمزور اور بے اختیار سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو یقینی طور پر مولانا صاحب کی تقریر ایک موقع ہوگی، بے شک مولانا صاحب کے خلاف بیانات دیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ دباؤ آتا ہے، سیاسی دباؤ، کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں، تو اس کو سب سے زیادہ جو فائدہ اس کا ہوگا وہ حکمران جماعتوں کو ہوگا، وزیر اعظم کو ہوگا، صدر کو ہوگا۔ تو یقینی طور پر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس موقف سے متفق ہوں گے، بے شک ان کے خلاف بات کریں۔ اور پھر میرا ایک خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو دھمکی دی گئی ہو کہ مولانا صاحب آ جائیں مدد کے لیے، اور مولانا صاحب آ گئے ہوں۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے، سیاستدان یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے، جولائی میں کچھ ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، کوئی کھچڑی پک رہی ہے، اور جولائی اب آج تو 21 تاریخ ہے، اور 27 کو جب کشمیر کا الیکشن ہوگا تو اس کے بعد اور زیادہ حالات کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ لیکن ہوتا ہوا یہ نہیں ہے کہ جی سب کچھ جو ہے وہ اپنا پلٹ جائے گا یا سب بساط لپیٹ لی جائے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ اب میں آتا ہوں جس فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کو صدر بنائے جانے کے خیال، باوردی صدر۔ ایک صاحب ہیں جی کنور دلشاد صاحب، سیکریٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں، اور ان کے خیالات کبھی بھی جمہوری نہیں رہے، ٹیکنوکریٹ ٹائپ، اور یہ ایسے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کلیجے کی خاطر اونٹ قربان کرتے ہیں، جی اونٹ ذبح کرتے ہیں، قربان تو نہیں ذبح کرتے ہیں اونٹ۔ تو ان کا خیال ہے، اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے مہربان ہیں، وہ ہر ٹائم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس جمہوری لولے لنگڑے جمہوری نظام کو لپیٹ دیا جائے، اور فیلڈ مارشل صاحب خود آ کر اقتدار سنبھالیں، کیونکہ جب وہ اقتدار سنبھالیں گے تو وہ ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیں گے نا، وہ سیاستدانوں سے جان چھڑوائیں گے، ان کا خیال ہے، کیونکہ سیاستدان ڈیلیور نہیں کرتے، نکمے ہیں، نالائق ہیں، نکھٹو ہیں، تو لہٰذا اس طرح کے لوگوں کے دماغ میں یہ خیالات ہمیشہ وہ خواب میں چیچڑے جو ہوتے ہیں نا، اس طرح پر جو آتا رہتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے، فیلڈ مارشل صاحب آ جائیں، سیاستدانوں کو فارغ کر دیں، تو پھر ہماری گنجائش بنتی ہے، پھر ہم لمبے عرصے کے لیے اقتدار میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں جو حکومت کا کنٹرول نہیں رہا بیوروکریسی پر، اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں انتظامی طور پر بھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آئینی اور سیاسی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ صدر پاکستان کا منصب خالی ہو جائے اور نئے صدر کے آئینی طور پر انتخابات ممکن نہ رہے، تو آئین میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاکستان کا صدر بنایا جا سکتا ہے۔ اب آگے چل کے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بننا چاہیے۔ اب خیال چیک کریں کہ اگر صدر کا عہدہ خالی ہو جائے، صدر کا عہدہ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ یا صدر استعفیٰ دے دے، ظاہر ہے بے شک زبردستی لیا جائے، یا وہ خود دے رضاکارانہ، یا صدر ہر انسان نے جانا ہے، صدر مملکت اس دنیا سے چلے جائیں، تو پھر صدر کا انتخاب ہوگا۔ تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، جسمانی طور پر مفلوج ہوں، کام کرنے کے قابل نہ رہے، اس کے بعد صدر کو جو ہے ان کا مواخذہ کیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر نئے صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن خواب میں چیچڑے کہ دوسرا صدر منتخب ہونا مشکل ہے، آئینی ترمیم آسان ہے، اور آئینی ترمیم بھی ایسی جو بنیادی آئینی ڈھانچے کے خلاف ہو، یعنی پاکستان کا آئین پارلیمانی جمہوری آئین ہے، جس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کا شخص
چاہے وہ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہوں، چاہے وہ واپڈا کے چیئرمین ہوں، چاہے وہ ایف بی آر کے چیئرمین ہوں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کے صدر ہوں، وہ نہیں بن سکتے صدر مملکت، وہ نہیں بن سکتے وزیر اعظم. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو 2 سال اور اس عہدے پر تو 5 سال ان کو انتظار کرنا پڑے گا ریٹائرمنٹ کے بعد، تب جا کر سیاست میں وہ آ سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کا انتخاب مشکل ہو جائے گا. جی ناممکن ہو جائے گا. کیسے ناممکن ہو جائے گا بھائی؟ 4 صوبائی اسمبلیاں، چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ فنکشنل ہیں، سینٹ فنکشنل، قومی اسمبلی فنکشنل، تو کیسے ممکن نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم زیادہ آسان ہوگی کہ آپ باوردی چیف آف ڈیفینس فورسز کو عاصم منیر صاحب کو صدر بنا دیں. وہ آئینی ترمیم آسانی سے ہو جائے گی. کیسے آسانی سے ہو جائے گی؟ اگر آصف زرداری سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو کیا پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے گی؟ نمبر 1. کیا مسلم لیگ نون بذات خود ہی آئینی ترمیم لانا چاہے گی؟ نمبر 2. اور 2/3 میجورٹی چاہیے تو کیا 2/3 میجورٹی مل جائے گی؟ سوال یہ ہے نا. لیکن خیال کیونکہ ایسا ہے جو آسمان سے، مطلب کوئی ہوتا ہے نا جیسے پتہ نہیں کس حالت میں کیا کھا کے یہ لوگ سوچتے ہیں اچھا ممکن نہ رہے تو آئین میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کو عارضی طور پر صدر پاکستان بنایا جا سکتا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی موجودہ علاقائی داخلی حالات غیر معمولی نوعیت کے ہیں، اس لیے ہر ممکن آئینی راستے پر غور کیا جا سکتا ہے. یہ وہی خیال ہے جو پرویز مشرف نے کہا تھا کہ جی میں آیا نہیں تھا، مجھے دھکا دیا گیا تھا. ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جی ملک کب قابو سے باہر جا رہا تھا، حالات خراب تھے، اس لیے مجھے آنا پڑا. یہ خیال پہلے پیدا کیا جاتا ہے ذہنوں میں کہ جی آپ دیکھیں آپ کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. اب وہ اگلے کو پتہ ہو نہ ہو، سندھی میں کہتے ہیں ادی کے جن نہ کن ادے کے عشق اندھو کہو. جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے شاید ان کے وہ یہ سوچ ہی نہ رہے ہو. بے شک ان کو حکومت کی کارکردگی پر ان کو شکوک و تحفظات ہو، سارا کچھ ہو، لیکن یہ وہ نہ سوچ رہے ہو کہ میں کبھی باوردی صدر بنوں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے، یہ حالات ایسے ہیں جناب آپ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. جب ان سے سوال کیا گیا کہ اچھا یہ وی نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، وی نیوز کا انٹرویو، میں وہ بھی کوٹ کر لوں نا تاکہ اچھا وہ کہتے ہیں اگر مجوزہ سوال تھا کہ اگر مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر صدر آصف علی زرداری اتفاق نہ کرے اور سیاسی دباؤ بڑھنے کی صورت میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے تو پھر صدر پاکستان کون ہوگا؟ اس پر قمر دلشاد نے کہا کہ ان کے نزدیک اس سوال کا تعلق صرف سیاست سے نہیں بلکہ آئینی تقاضوں اور خطے کی مجموعی صورتحال سے بھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران میں جنگ کی صورتحال امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کی دلچسپی اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث کسی بھی غیر معمولی صورتحال کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا. ایڈے بڑے سائنسدان نے لوگ جناب. وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں صدر کا منصب خالی ہو جائے تو آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت نئے صدر کا انتخاب کرانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس انتخابی عمل میں پارلیمنٹ، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں شامل ہوتی ہیں. ان کے مطابق اگر حالات معمول کے مطابق نہ ہوں تو اس آئینی عمل کو مکمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے. مطلب کیوں مشکل ہوگا بھائی؟ پارلیمنٹ جب انٹیکٹ ہو تو پھر مشکل کیوں ہوگا؟ چاروں اسمبلیاں ہوں تو مشکل کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں آئین کا آرٹیکل 41 میں ترمیم کر کے ممکنہ راستہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے فیلڈ مارشل کو عارضی طور پر صدر پاکستان کا منصب دیا جا سکتا ہے اور ان کے مطابق اس مقصد کے لیے آئینی عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. واہ جی واہ، زبردست. پھر عدالت آئے گی، عدالت کہے گی کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب آؤ تسی بیٹھ جاؤ تھے. مطلب کچھ تک ہے بات کرنے کی. اچھا تاکہ غیر معمولی حالات کے پیش نظر آئینی رہنمائی حاصل کی جا سکے اور اس کا انتظامی اور قانونی تحفظ مل سکے. واہ جی واہ، زبردست. انہوں نے کہا کہ جی میری رائے میں عارضی آئینی بندوبست ہو سکتا ہے اور جب حالات معمول پر آ جائیں تو دوبارہ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر پاکستان کا انتخاب کرا لیا جائے. اچھا جنگ لگ رہی ہے ایران میں اور ہمارے صدر اگر چلے جاتے ہیں تو انتخابات ہم نہیں کروا پائیں گے. مطلب کیا؟ اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ میری ذاتی رائے ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں فیلڈ مارشل کو اقتدار سنبھال لینا چاہیے یا صدر بن جانا چاہیے کیونکہ پاکستان اس وقت بد انتظامی، ناقص حکمرانی اور کرپشن جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے. ان کے بقول تقریباً ہر ریاستی ادارے میں کرپشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں جس کے باعث نظام حکومت متاثر ہو رہا ہے. جناب یہ آئے ہیں جناب ایک فارمولہ لے کر کہ اب اس سیاسی نظام کو کریں فارغ، خود اقتدار سنبھال لیں یا کم از کم صدر بن جائیں اور ہمارے لیے
راستہ آسان کریں, جمہوریت کا قتل کر دیں, آئین توڑ دیں. یہ کوئی قانونی ماہر اس پر رائے دے سکتا ہے کہ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو اقتدار سنبھال لینا چاہیے, تو کیا یہ آئین توڑنے کا مشورہ دے کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے, آرٹیکل 6 کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. ان کے خلاف اگر یہ ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ اکسا رہے ہیں, کیونکہ آئین توڑنے کا راستہ دکھا رہے ہیں. ایک ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر کے آ جائیں, صدر بن جائیں. دوسرا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کو اقتدار سنبھال لینا چاہیے, تو وہ تو آئین توڑے بغیر ممکن نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.